السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر اویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور. آپ یا آپ کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر کسی قسم کی کارڈیک سمٹم سے گزرا ہوگا. کارڈیک ہوتا ہے ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ ریلیٹڈ ایشوز. تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ایک بڑے اہم کارڈیالوجسٹ سے ملاقات کریں گے اور ان سے انٹرسٹنگ کویشچن پوچھیں گے. ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر کامران داؤد احمد سے. انہوں نے اپنی ٹریننگ مکمل کی 2020 میں. تب سے وہ ڈفرینٹ جگہوں پر اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں. مینلی وہ سوشل سیکورٹی ہاسپٹل لاہور میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ 2 یا 3 پرائیویٹ سیٹ اپ میں پریکٹس کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا تقریباً 3 ماہ پہلے. ہی از ویری پیشنیٹ اباؤٹ کارڈیالوجی اینڈ دا سروسز پرووائڈ. تو لیٹس ٹاک ٹو ڈاکٹر کامران ٹوڈے. ڈاکٹر کامران، کیا حال چال ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو فار ہیونگ می. اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک بالکل. اور آپ کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. چلیں ہمارے ویورز کے لیے تھوڑا ہیلپ کریں اور ہمیں کچھ اسٹارٹ کریں کارڈیالوجی کے بارے میں بتانا. اور لیٹس سے کہ کارڈیالوجی کا فیلڈ ایز اے ہول کیا چیز ہے. نارملی ہم اس میں کس قسم کے سمٹم دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے شروع میں بتا دیا کہ کارڈیالوجی دل کے امراض سے متعلق شعبہ ہے اور میڈیسن کی ایک سب ڈومین ہے، سب فیلڈ ہے، لیکن ویری امپورٹنٹ. آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً 60 سے 70% جو ایمرجنسی کیسز آپ دیکھتے ہیں میڈیکل ایمرجنسی میں، وہ کارڈیک ایمرجنسی ہی ہوتی ہے. اس کا ایک میجر جو چنک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. سو اس میں ظاہر ہے دل کے امراض اس کے اندر شامل ہیں. جہاں تک علامات کی بات ہے تو مختلف علامات کے ساتھ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ وضع ہوتی ہیں. ان کو کچھ انیموریٹ کریں کہ کس قسم کی کامن علامات ہیں جس کے بعد پیشنٹ کو اپنے پرائمری کیئر فزیشین سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ آیا ہی نیڈز ایویلویشن بائی کارڈیالوجسٹ اور ناٹ. تو موٹی موٹی 5-10 ہمیں وہ سمپٹم. جی بالکل. دیکھیے، سب سے جو عام علامت جو دل کے مریضوں میں ہوتی ہے وہ سینے میں درد ہے. ٹھیک ہے. چھاتی میں درد کا ہونا، جس کو کہ ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں انجائنا کہتے ہیں. اب تو یہ بڑا کامن لفظ بن چکا ہے. انجائنا بنیادی طور پہ سب سے زیادہ جو برڈن ہے، جو ڈیزیز برڈن ہے کارڈیالوجی میں، وہ دل کی شریانیں ہوتی ہیں دل کی سطح کے اوپر، جو کہ دل کو خون سپلائی کرتی ہیں. جب ان میں تنگی آتی ہے، جب 70 یا 80% سے زیادہ اس میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ انجائنا کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ اور کئی علامات ہیں، جیسے کہ سانس کا پھولنا. کچھ مریض ہوتے ہیں جو کہ رات کو سیدھا لیٹ نہیں پاتے، لیٹنے پہ ان کا سانس پھول جاتا ہے. انٹرسٹنگ. اور اس کے علاوہ جسم پہ سوزش آ جانا. یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ، یا ایکسرسائز، ایک آدمی جو پہلے اچھی خاصی ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا، اس کی ایکسرسائز کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. تو یہ مختلف قسم کی علامات ہیں جو کہ دل کے امراض کو ظاہر کر سکتی ہیں. صحیح ہے. اچھا، اب ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری بات ہے دل ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے، اور ان سمٹمز کے ساتھ پیشنٹ آئے اور وہ کارڈیالوجسٹ کے پاس جائے تو اس سارے دل کے معاملے کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے اپنی ٹریننگ، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ MBBS تک تو ہر بندے کو پتا ہے کہ MBBS کیا چیز ہوتی ہے. اس کے بعد آئی نو کہ دیر از لاٹ آف ڈفرینس ان ٹریننگ فار ڈفرینٹ اسپیشلٹیز. تو کارڈیالوجی میں آپ کہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں آفٹر MBBS؟ اس کی ٹریننگ میں کیا کیا انکلوڈیڈ ہوتا ہے، اور پریکٹیکل لائف کے لیے آپ کو اس سے پہلے کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ جی بیسیکلی ہمارے یہاں پاکستان میں جو سسٹم ہے، MBBS کرنے کے بعد آپ 1 سال کی ہاؤس جاب کرتے ہیں. جی بالکل. اس کے بعد پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل سے آپ کو ایک پرماننٹ رجسٹریشن مل جاتی ہے، لائسنس ٹو پریکٹس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے سسٹم میں اب تو خیر NLE کا ایک ایگزام آ گیا، وہ بھی ریسنٹلی انہوں نے ختم کر دیا. لیکن جس ٹائم پہ میں نے انڈکشن کی تھی، اب سے کوئی 10 سال پہلے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہاؤس جاب کے بعد آپ مختلف ہاسپٹلز میں آپ میڈیسن کی ٹریننگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کارڈیالوجی کا اس طرح ہے کہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان ہے، وہ ہمارا مین ادارہ ہے جو ہر قسم کی ٹریننگ کو وہ لیگلائز کرتا ہے اور اس کو مانیٹر کرتا ہے، اور آخر میں اس پہ سرٹیفکیشن دیتا ہے، ڈگری یا ڈپلوما اس کا وہ دیتا ہے. سو کارڈیالوجی بیسیکلی جو ہے وہ 2 طریقوں سے کی جا سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 4 سال کی جنرل میڈیسن کی ٹریننگ کی جائے.
اس میں FCPS کلیئر کیا جائے اور بعد میں کارڈیولوجی میں آپ ٹریننگ اپلائی کر دیں. دوسرا طریقہ جو زیادہ کامن ہے اور زیادہ پریفریبل اب لوگ اس کو یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 5 ایئرس ٹریننگ پروگرام لیتے ہیں جس میں پہلے 2 سال آپ کی مینڈیٹری جنرل میڈیسن ٹریننگ ہوتی ہے. اس میں مختلف روٹیشنز ہوتی ہیں جن میں سے 2 مہینوں کی روٹیشن کارڈیولوجی میں بھی کروائی جاتی ہے. 2 سال کی میڈیسن کی ٹریننگ کرنے کے بعد ایک انٹرمیڈیٹ ماڈیول ایگزام ہوتا ہے, وہ کلیئر کر کے آپ کارڈیولوجی کی ٹریننگ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. مختلف ادارے موجود ہیں اس چیز کے لیے پورے پنجاب میں. اب پچھلے کوئی 3-4 سال سے یا 5 سال سے گورنمنٹ نے ایک طریقہ کار وضع کر دی جس کو سینٹرل انڈکشن پالیسی کہا جاتا ہے. جس ٹائم پہ ہم نے اسٹارٹ کیا اس وقت ہمارا دوسرا بیچ تھا اس پالیسی کو لے کے. اس میں آپ کا ایک پورا میرٹ بنتا ہے پورے پنجاب کا, اور آپ کے میرٹ کے حساب سے آپ کو پھر جو ہسپتال لسٹ میں آ رہا ہوتا ہے اور جہاں وہ ٹریننگ موجود ہے وہاں پر آپ کو پوسٹ کر دیا جاتا ہے. سو آج کل تو یہ طریقہ کار اس میں ہے. اور پھر 3 سال کی کارڈیولوجی کی ٹریننگ ہے, اس کے بعد اس کا ایگزام ہے فائنل. جب وہ آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے تو یو آر ریڈی ٹو گو ایز اے کارڈیولوجسٹ. اچھا, کامرنس کا مطلب ہے کہ آپ کی اگریسو ریگرس قسم کی ٹریننگ ہے فار آلموسٹ 5 ایئرس پلس مائنس. تو اس کے بعد آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں پریکٹس کرنے میں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں, اسپیشلی پروسیجر ریلیٹڈ کیا پالیسیز ہے؟ جی, یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. بیسیکلی جب ہم کارڈیولوجی کی ٹریننگ کرتے ہیں, جنرل کارڈیولوجی, اس میں ہم سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے جنرل میڈیسن ہے, جنرل فزیشین ہے, تو اس میں ہماری ٹریننگ میں ہر چیز شامل ہے. اس کے اندر ہم پیشنٹ کی اینجیوگرافیز بھی ہمیں سکھائی جاتی ہیں, ہمیں اسٹینٹنگ بھی سکھائی جاتی ہے, ہمیں پیس میکر ڈالنے بھی سکھائے جاتے ہیں, ہمیں ایون پیڈیاٹرک یا بچوں کی جو کارڈیولوجی اس میں بھی ہمیں اس کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے. آلدو کہ وہ پھر ہماری فیلڈ آف پریکٹس نہیں ہوتی ان دا لانگ رن, لیکن وہ ایک پارٹ ہے ہماری ٹریننگ کا کہ آپ بیسک کچھ چیزوں کو آپ ڈائگنوز کر لیں اور اس کو کسی صحیح جگہ پہ ریفر کر دیں. سو ٹریننگ ہماری کافی سخت ہے اس معاملے میں, اور ہمیں ہر چیز سے گزارا جاتا ہے. لیکن کچھ پروسیجرز ایسے ہیں جو کہ ہم ایون ایمرجنسی میں لائف سیونگ ہم کرتے ہیں, جیسے کہ پیس میکر ہے, وہ ہم ٹیمپریری یا عارضی پیس میکر ڈالتے ہیں, یا ہم سینٹرل لائنز کچھ ڈالتے ہیں اگر پیشنٹ کا بلڈ پریشر نہیں آ رہا. اور ایون اگر ہمیں ایمرجنسی اینجیوگرافیز وغیرہ بھی کرنی پڑ جائیں اور ہمارا پراپر سیٹ اپ موجود ہو تو وی کین ڈو دیٹ. بیکاز اس میں یہاں یہ پوائنٹ بتانا بہت ضروری ہے کہ کارڈیولوجی لائک مینی ادر میڈیکل فیلڈ اٹ از اے ٹیم ورک. بالکل صحیح. پرٹیکولرلی یہاں یہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ کارڈیولوجی از موسٹلی این ایمرجنسی فیلڈ, وہ ادھر ایمرجنسی بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح. سو اٹ از اے ٹیم ورک. اسی لیے میں ایمفیسائز کروں گا کہ اگر پیشنٹ کو ارجنٹلی ان کے فیملی فزیشین ریکمینڈ کریں تو بجائے وہ لائنوں میں منتھس یا ویکس ویٹ کرنے کے بجائے, یا ایون وہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے ویٹنگ اسٹریس لینے کے بجائے کسی بھی فریش کارڈیولوجسٹ نیئر بائی ہو از FCPS ٹرینڈ, FCPS سرٹیفائڈ دکھانا چاہیے. They're fully equipped, fully certified to diagnose you, to treat you properly. اور in case of simple procedure وہ procedure بھی کر سکتے ہیں, اور آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان کے پاس جا سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی جو سرٹیفائنگ کاؤنسل ہے انہوں نے ان کو سرٹیفائی کیا ہو. میرے ہاتھ سے یہ بڑا ہم نے پوائنٹ کلیئر کر دیا ہے کہ ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی کارڈیولوجسٹ کے پاس جا کے ایویلویٹ کرنا چاہیے. یہاں صرف ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو اپنے پرائیویٹ سیٹ اپس میں دیکھتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو ہی انٹرونشن چاہیے ہو یا اس کو فوری طور پہ سب کچھ چاہیے. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کامن پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں, اس کا ڈائگنوسس, اس کے ٹیسٹ, اس کا ایگزامینیشن, دیٹ از آل پارٹ آف آور سرٹیفائڈ ٹریننگ, سو دیٹ کین بی ڈن. اور مائنر جو لیس کمپلیکس پروسیجرز ہیں دیٹ کین آلسو بی ڈن. تو جہاں پر کوئی کمپلیکسٹی آتی ہے تو وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ ایک اوبیسلی ایک بڑے سینٹر میں جہاں پراپر فیسلٹیز ہوں وہیں ہی ہونی چاہیے. دیٹ از دا رائٹ وے. سو موسٹلی کامن پرابلمز ہوتے ہیں دیٹ کین بی سارٹیڈ آؤٹ. اچھا کامران, ہمیں cardiac diseases are very common. I think like in US it's like a number 1 reason for hospitalization and for a lot of sick visits, basically one of them. So I expect کہ پاکستان میں بھی اسی طرح cardiac problem بہت زیادہ ہوں گے, کیونکہ ایک بڑا common organ ہے اور common disease producing organ ہے. تو مجھے کچھ common symptoms بتائیں جو ہم اپنی viewership کو educate کر سکیں کہ اگر یہ symptoms ان کو یا یہ علامات لگیں
تو ان کو ایک کارڈیالوجسٹ کی طرف جانا چاہیے. یہ آپ نے اگین بہت ہی اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا، کیونکہ ہارٹ از دا مین وائٹل آرگن جو سنس دا ٹائم آف جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ تب سے کام کرنا شروع کرتا ہے اور وہ ٹل ڈیتھ وہ کام کرتا ہے نان اسٹاپ. سو اینڈ دس از دا آرگن کہ اگر یہ رک جائے تو ہر چیز رک جائے گی. سو دس شوڈ بی دا پرائیورٹی. کارڈیک جو علامات ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ انجائنا، یعنی چھاتی میں درد. عام طور پہ اس کی بنیادی علامات ہوتی ہیں کہ مریض کو چھاتی کے سینٹر میں درد سٹارٹ ہوتا ہے. وہ درد شدید تیز بھی ہو سکتا ہے، وہ دباؤ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ گھٹن بھی ہو سکتی ہے جو عمومی طور پہ گردن، جبڑوں یا دونوں بازوؤں میں جا سکتی ہے. اور عام طور پہ ایسی درد جو ہے وہ چلنے پھرنے سے، کوئی ایگزرشن کرنے سے وہ زیادہ بگڑ جاتی ہے اور ریسٹ کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن جب بہت سویر کسی کو اٹیک آ رہا ہوتا ہے تو اکثر وہ چیزیں وہ علامات 20 منٹ سے زیادہ رہتی ہیں اور وہ کسی چیز سے ریلیف نہیں ہوتی. خاص طور پہ ایسی علامات میں آپ کو فوری طور پہ اپنی قریبی ایمرجنسی میں جانا چاہیے تاکہ آپ کو بنیادی طبی امداد فوری طور پہ دی جا سکے، جن میں کہ سب سے امپورٹنٹ ECG ہوتی ہے اس وقت، تاکہ اگر ہارٹ اٹیک ہے میجر یا مائنر اس کا فیصلہ کیا جا سکے اور ٹریٹمنٹ اس کے اکارڈنگلی ہو. دوسری چیز کچھ علامات میں جیسے کہ سانس کا چڑھنا، ایکسرسائز نہ کر پانا، رات کو جب سیدھا لیٹتے ہیں بیڈ پہ تو سانس آدھی رات کو پھول جانا، پاؤں کی سوزش، جسم کی سوزش، یہ بھی دل کے کمزور ہونے کی علامات ہو سکتی ہیں. اور زیادہ تر دل کی ہی پرابلمز ہوتے ہیں جو اس طرح کے کرتے ہیں، آلدو کہ پھیپھڑوں کے اپنے مسائل، گردوں کے مسائل، کچھ غدود یا انڈوکرائن پرابلمز بھی یہ کرتے ہیں. یس، لیور کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. لیکن بنیادی چیز جو سب سے امپورٹنٹ جو ایمرجنسی ہو سکتی ہے، جو لائف تھریٹنگ ہے، وہ کارڈیاک ہے. اس کو رول آؤٹ کر لیں کیونکہ باقی چیزیں آپ کو ٹائم دے دیتی ہیں. اچھا، اس میں ایک بڑی کامن چیز میں ایڈ کرتا چلوں، اب آئی تھنک مسٹیکن اسکپ کر گئے ہیں کہ جب چیسٹ پین ہوتی ہے تو وہاں پہ ہمیں US میں بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ یو شوڈنٹ ٹیک اے سنگل اسٹیپ. اور پیشنٹ دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ تھرو TV، تھرو پروگرامس کہ آپ نے اس چیسٹ پین کے بعد گھر سے بھی نہیں چلنا، 911 پہ کال کر کے سیدھا ایمبولینس میں بیٹھنا. ونس ہی ہٹس دا ER وی ڈونٹ لیٹ ہم موو. یہاں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیشنٹ چیسٹ پین کے ساتھ چل کے رکشے میں جا رہے ہوتے ہیں یا سم تھنگ، تو میں وہ ایجوکیٹ کرتا چلوں کہ آپ کو اگر چیسٹ پین لگے کہ جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے 2 قدم بھی نہیں لینے. آپ نے اسٹریچر کال کرنی ہے، آپ نے ویل چیئر کال کرنی ہے، ایون گھر سے لے کے ایمبولینس تک بھی اس میں جائیں، اور ایمبولینس سے لے کے آپ انسسٹ کریں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو موو. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ شاید آپ جی بالکل بلڈ زیادہ چاہیے ہوتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے ایکسرسائز میں، اینڈ اٹ کین میک یور ہارٹ اٹیک ورس. یس ایگزیکٹلی، دس از دا پوائنٹ. اچھا، اب اگلا ہمارا بہت بڑا ڈائلاما ہے میڈیکیشن ریلیٹڈ. ہمارے پیشنٹ ہر طرح کی میڈیکیشن میں نان کمپلائنس کرتے ہیں. دے شو سم I shouldn't say like non-serious behavior، لیکن somehow وہ اپنی میڈیکیشن کے ساتھ کمپلائنس نہیں رکھ پاتے. بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، they all are chronic and serious diseases. ہم ان کو انڈرمائن نہیں کر رہے، لیکن ہارٹ آپ کو ارجنٹلی ایمرجنٹ سچویشن میں لے کے جا سکتا ہے. تو اب ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کارڈک میڈیکیشن جو ہوتی ہیں اسپیشلی ہارٹ اٹیک کے بعد جو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، بلڈ تھنرز، کولیسٹرول میڈیکیشن، بلڈ پریشر کنٹرولنگ میڈیکیشن، وہ کتنی سیریس ہوتی ہیں، اور ان کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر روکنا، مقدار میں کم استعمال کرنا یا بالکل نہ استعمال کرنا کتنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ویس، اس میں بنیادی طور پہ اس میں کچھ ہماری جو معاشرے کی تعلیمی اسٹیٹس ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور ہم اس میں رول پلے کریں. بالکل ایسی بات ہی ہے، کیونکہ دل کے مریض جو ہیں جب ان کو اٹیک، خاص طور پہ اٹیک ہوتا ہے تو دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. اور اب اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ مریض کا آیا اسٹینٹ ڈالا ہے اس کو یا بائی پاس ہوا ہے یا مریض صرف دوائیوں پہ چل رہا ہے. ان اینی کیس میڈیسنز آر ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے، کیونکہ وہ آپ کے دل کو مزید اٹیک ہونے سے اس کو روکتی ہیں، اسٹاپ کرتی ہیں، سلو کر دیتی ہیں پروسیس کو. اور اگر اسٹینٹنگ ہو جائے تو پھر تو وہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیکاز وہ بلڈ تھنرز ہمارا مین ویپن ہے. ہم نے بلڈ کو تھن رکھنا ہے. اگر آپ لیٹ سے کسی کے اسٹینٹ پڑ گیا یا بائی پاس ہو گیا اور آپ وہ بلڈ تھنرز نہیں لیتے، اس میں آپ کوئی بھول چوک کرتے ہیں، ویدر یو فرگیٹ اٹ ریئلی یا ایک ایٹیٹیوڈ بیہیویئر ہے یا کچھ جس طرح بھی ہے، واٹ ایور، دیٹ از ویری ڈیٹریمنٹل، بہت نقصان ہو سکتا ہے اس کا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو چیز آپ کو اتنی کرٹیکل چیز ڈاکٹر کے مشورے سے شروع کرائی گئی ہو اس کو کبھی بھی خود سے ختم نہ کریں. If you have a trouble, if you are having a problem, just contact your primary physician and act according to that. اچھا، چلے اب ہم تھوڑا سا بیکورڈ موو کرتے ہیں.
اور ہم چلتے ہیں ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف. جی ایز اے کارڈیولوجسٹ آپ بھی چاہیں گے کہ کسی کو بھی ہارٹ کی ڈیزیز نہ ہو, ڈیفینیٹلی. even though it's like a source of income for you, but still you want patients to be in better shape. Obviously. ٹھیک ہے, تو بے شک ہارٹ اٹیک سے پہلے یا ہارٹ کی پرابلم سے پہلے یا ہارٹ کی پرابلم سے بعد, اب ہیلدی لائف اسٹائل کتنا رول پلے کرتا ہے ٹو پریونٹ کارڈک ڈیزیز ایون بیفور ہیونگ کارڈک ڈیزیز, اینڈ ہاؤ مچ رول اٹ پلیز ٹو پریونٹ پروگریشن آف کارڈک ڈیزیز. اس کا میں ایک ون لائنر آنسر دینا چاہوں گا. اب سے آپ تقریباً کوئی 20 سال پہلے چلے جائیں تو ہارٹ اٹیک وہ چیز تھی جو 60 پلس ایج گروپ میں بہت کامن تھی. اٹ واز کنسیڈرڈ اے ڈیزیز آف اولڈ ایج. لیکن اب اس کی جو ایپیڈیمیولوجی ہے, جو اس کی فریکوینسی ہے سوسائٹی میں, وہ بالکل چینج ہو چکی ہے. ینگ ہم ایون ایز ارلی ایز 20s mid 20s ہم ان پیشنٹس کو بھی ہارٹ اٹیک پہ دیکھتے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ جینیٹکس ہے, یعنی جو جینیاتی ایشوز ہیں وہ ایولیوشن ہو رہی ہوتی ہے, ایک وہ ریزن ہے. دوسرا انوائرمنٹ اور انوائرمنٹ میں موسٹ امپورٹنٹ لائف اسٹائل. آپ کی فوڈ ڈائٹ, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کی ہیبٹس, سیڈینٹری لائف اسٹائل یعنی کہ سست جو لائف اسٹائل ہے, ایکسرسائز نہ کرنا اور جنک فوڈ, وہ بہت ایڈ ہو گیا. سو دیٹ از اے ویری کامن کاز. اوبیسٹی بہت بڑھ گئی ہے. سو دس آل از لنک ٹو ایکسرسائز اینڈ ڈائٹ پرائمریلی. سو اٹ یہ بالکل ایک مسکنسیپشن, غلط فہمی ہے کہ دوائیاں کھائیں گے تو ٹھیک رہیں گے. جب تک آپ اپنی ہیبٹس نہیں بدلیں گے دوائیاں کام نہیں کریں گی. سو دیز بوتھ تھنگز گو ہینڈ ان ہینڈ. تو آپ کو یعنی کہ ہارٹ ڈیزیز سے پہلے ایز اے ہیلدی ویل بینگ آپ کو ایک لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہارٹ ڈیزیز کے بعد تو there is no way out. No way out. آپ نے میڈیسن کے ساتھ لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہی کرنا ہے, نہیں تو آپ صرف اپنے نیکسٹ ہارٹ اٹیک کو ڈیلے کر رہے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے you are not preventing it. It's gonna happen. It's not about whether it's not yes or not. It's about when. Yes. کب ہوگا. Basically, it is. I think it is very important to clear that جو ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہے وہ جو پورا اس کا پروسیس ہے وہ ایک جنرلائز پروسیس ہے, وہ پوری باڈی میں چل رہا ہوتا ہے. اچھا, ہم اس کو 100% باڈی سے ختم نہیں کر سکتے, لیکن وی کین سلو اٹ ڈاؤن. ہم بہت اس کو سگنیفیکنٹلی سلو کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل اور ایک لمبی لائف آپ لے سکیں. سو دس از دا مین میسج. Another common follow-up is another issue in our patient population, or as you said کہ ان کے socio-economic issues ہیں, کچھ educational issues ہیں. اب patients usually جن چیزوں میں پین نہیں ہوتی نا, جیسے پوسٹ سرجیکل پین والا ہو گیا کام, اس کے علاوہ کوئی ریپیئر ہوئی ہے اس میں پین ہو رہی ہے, اس کے لیے تو پیشنٹ فالو اپ کر لیتا ہے ٹو کیور دا پین. اب جو پین لیس ایشوز ہیں میں نے اکثر نوٹس کیا ہے کہ جیسے ڈائبٹیز ہے, ہارٹ ہے, ہائپر ٹینشن ہے, پیشنٹ ایک دفعہ ڈاکٹر سے ملاقات کر کے پرسکرپشن لگوا کے تو 2 سال وہ کہتے ہیں کہ بس ہم دوائی کھائیں اور کنٹرول رہیں. حالانکہ میری اپنی سمجھ کے مطابق, میری US کی ٹریننگ کے مطابق, یو ہیو ٹو وزٹ یور فزیشین ایوری 3 to 4 months ٹو میک شیور کہ میڈیسنز آر ورکنگ. اوکے, آپ کے جو پیرامیٹرز آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کے, بلڈ پریشر, بلڈ گلوکوز, وہ دے آر ود ان دا رینج. دیٹس ہاؤ یو ڈیسائڈ کہ یور پرسکرپشن از ورکنگ اینڈ پیشنٹ از ان گڈ ہیلتھ. بالکل. تو اس کے بارے میں کچھ ایمفیسائز کریں یا پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ فالو اپ کی امپورٹنس کیا ہے ہارٹ ڈیزیز میں. سر اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب جس طرح میڈیسن ایوالو کر گئی ہے نا, کوئی ایک اسپیشلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. بالکل ٹھیک, رائٹ. اب کارڈیولوجسٹ ہے وہ ہارٹ فوکسڈ ڈیزیز کو دیکھ رہا ہے. اوبیسلی ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن سارا کچھ ساتھ ہے, ہم اس کو مینیج بھی کر سکتے ہیں, بٹ پرابلم از دیٹ کہ اتنا وائڈ اسپیشلائزڈ ہو گیا ہے, یو نیڈ ٹو ایڈریس ایچ ایشو سیپریٹلی. سو کارڈیولوجسٹ کے ساتھ فالو اپ رکھیں, اپنا جو پرائمری میڈیکل اسپیشلسٹ ہے ٹو فار یور ادر میڈیکل ایشوز اس کو رکھیں, اور دوائیاں آپ نہ چھوڑیں وداؤٹ. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر بیماری کا یا ہر پروسیس کا ایک ڈفرینٹ فالو اپ پیریڈ ڈیفائنڈ ہے. سو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی سچویشن کتنی ایکیوٹ ہے, اس کے حساب سے بہت آپ کو پہلے انیشیل 2-4 مہینے میں بڑے ریگولر فالو اپس رکھنے پڑتے ہیں. جیسے جیسے آپ کی بیماری اسٹیبل ہو جاتی ہے تو پھر ہم فالو اپس کو 6 monthly ایون 1 yearly بھی ہم کر لیتے ہیں. دیٹ ڈپینڈز آن دا کنڈیشن. لیکن اگر ایک پیشنٹ بالکل ایکیوٹ جیسے ایک فریش ہارٹ اٹیک سے نکلا ہے تو ہم اس کو پہلے 2 weekly بلاتے ہیں, پھر 1 monthly بلاتے ہیں, پھر 3 monthly کر دیتے ہیں. ونس ہی اسٹیبل تو وہ سال میں ایک دفعہ بھی دکھا سکتا ہے. سو یعنی ایٹ لیسٹ ونس اے ایئر تو آپ اپنے ڈفرینٹ جو فزیشینز ہیں ان کے ساتھ آپ ان ٹچ ضرور ہیں, ایٹ لیسٹ ونس اے ایئر تو ضرور ہیں. زبردست, ٹھیک ہے. ڈاکٹر کامران بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا. میرے خیال سے ہمارے ویورز کے لیے ایک بڑا ایجوکیشنل سیشن. جی بالکل.
کافی ساری چیزیں ہم نے کور ایز اے جنرل کارڈیالوجی کور کرنے کی کوشش کی ہیں، اور کچھ ہم نئے ٹاپک ڈسکس کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے ویورز کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں. جی ضرور. تو میں اس سارے سلسلے کو ختم کروں گا آخری بات پر، جیسے ڈاکٹر کامران نے کہا اور سب اسپیشلٹی کا ذکر کیا، تو یہ ود ایوالونگ میڈیسن سب اسپیشلٹیز ایمرج ہوتی جا رہی ہیں، اینڈ وی ٹرائی ٹو ایڈریس ایچ ایشو بائی اے اسپیشلسٹ. تو پیشنٹ کے لیے تھوڑی دقت ہے، ہیلتھ کیئر تھوڑا فریگمنٹڈ ہو گیا ہے، لیکن یہی سب سے بیسٹ ہیلتھ کیئر ہے سو فار. تو اگر آپ 2-3 امراض میں مبتلا ہوں تو آپ کو ہر اسپیشلسٹ کے ساتھ ریگولر فالو اپ رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کسی بھی چیز کو پوری طرح ایڈریس نہیں کر سکتا. تو میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈسکشن. تو اینی ویز آئی ہوپ کہ وی ٹرائی ٹو گیو ایز مچ انفارمیشن اباؤٹ جنرل کارڈیالوجی ایز پاسبل. آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا. اگین ایز اے آلویز سے آپ کے کچھ کامنٹس ہوں، کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں، کسی قسم کی ڈسکشن کرنا چاہیں، آپ کا کوئی فیوریٹ کویسچن ہو، کوئی فیوریٹ ٹاپک ہو، ہمیں ضرور کامنٹ سیکشن میں ڈسکرائب کریں اور ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایون اس اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کر کے آپ کے کویسچن آنسر کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. ڈاکٹر ویز زکا فرام ایکسپرٹ کانسل کلینک آف لاہور. اللہ حافظ.